تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے، اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے، ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یہ رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو بن ابسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد میں سو گئے، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع بند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل، نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت، نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا، نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں. آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن تودع وصلى قبلت صلاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں
وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی، ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اسی طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کریں. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا. پھر اٹھے اور نماز شروع کی.